اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین، بس تھوڑا سا وقت آپ کا چاہوں گا کچھ ایک دو ضروری باتیں شب براءت کے سلسلے میں عرض کرنے کے لیے۔ حدیث طیبہ میں اس رات کی فضیلت کا ذکر موجود ہے اور اسی طرح 15ویں شعبان کے روزے کی فضیلت بھی موجود ہے، اور احادیث طیبہ تفاسیر کی روشنی میں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اس رات کو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو سپرد کر دیتا ہے لوگوں کی تقدیر، جیسے پرانے اعمال کی کتابیں بند ہوتی ہے، نئے اعمال کی کتابیں کھلتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی رزق کو تقسیم فرمانے کے لیے فرشتوں کو مقرر فرما دیتا ہے۔ تو ایسے موقع پر ظاہر ہے ایک دو چیزیں خاص ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیاں ایمان والی رہے اور زندگی میں برکت ہو۔ دوسری چیز یہ کہ لوگوں کو بلا اور مصیبت سے نجات ملے، اور تیسری چیز یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت ہم ہمیشہ کرتے رہے اور آپ محتاج رہے، اللہ اور اس کے رسول کے سوا کسی پر ڈیپینڈ نہ رہے۔ تو ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے بزرگان دین نے ہمیں ایک دعا تعلیم دی، جس دعا کو ہم 2 رکعت نفل اور یاسین شریف کی تلاوت کے بعد پڑھتے ہیں۔ اور یاسین شریف کے تعلق سے حدیث پاک میں اس طرح مذکور ہے کہ جس ارادے سے پڑھی جائے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے، اور کسی بھی حاجت کے لیے نفل پڑھنے کا بھی تذکرہ ہمیں حدیثوں میں ملتا ہے۔ اب کیا پتا چلا، چونکہ ہر آدمی ہر طریقے سے پورے طور پر حدیثوں پہ عمل نہیں کر سکتا، یعنی رات بھر ہر آدمی عبادت نہیں کر پاتا، ہر چیز حدیث کے مطابق آدمی نہیں کر پاتا، اس لیے بزرگان دین نے کچھ ضروری باتیں ہمارے سامنے مختصر کر کے پیش کر دی، جیسے 2 رکعت نماز نفل ادا کی جائے اس ارادے سے کہ اللہ تعالیٰ اس نفل کی برکت سے ہمیں ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور یاسین شریف کی تلاوت اس کے بعد کی جائے، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے۔ اسی طرح ایک اور 2 رکعت نفل نماز اس ارادے سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بلا اور مصیبتوں سے بچائے، پھر اس کے بعد یاسین شریف پڑھ کر دعا کی جائے کہ یا اللہ میری اس دعا کو قبول فرما، اور تیسری مرتبہ نفل نماز 2 رکعت ادا کر کے اس ارادے سے کہ یا اللہ اس کی برکت سے مجھے آپ محتاج بنا، کسی کا محتاج نہ بنا، پھر یاسین شریف کے بعد دعا کرنا۔ اب مجھے بتائیے، یہ بزرگان دین نے ہمیں طریقہ بتایا، یہ قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں بلکہ عین قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ اسی طرح دوسرے دن 15ویں شعبان کے روزے کی فضیلت بھی ہے، تو ہمیں چاہیے 14 تاریخ کو روزہ رکھے تاکہ ہمارے اعمال، پرانے اعمال کی کتابیں بند ہو تو روزے کی حالت میں رہے، اور نئے اعمال کھلے تو بھی ہم روزے کے ساتھ رہے۔ اور اس سلسلے میں کافی لوگ اعتراض کرتے ہیں بدعت ہے، حدیث ضعیف ہے وغیرہ، ان کی باتوں میں ہرگز نہ آئے، یہاں تک کہ جس امام کو یہ فالو کرتے ہیں ابن تیمیہ نے خود اپنی کتاب اقتداء الصراط المستقیم میں یہ لکھا کہ بزرگان دین کا عمل رہا ہے 15ویں شعبان میں۔ تو اب یہ نہ ان کے بزرگوں کی سنتے ہیں نہ ہمارے بزرگوں کی سنتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کی باتوں پہ توجہ نہ دے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے ہم جتنا ہو سکے، ہم سے جتنا ہو سکے ہم اتنا کریں۔ کم سے کم مغرب کی نماز کے بعد 15ویں شعبان کو 6 رکعت نفل اور یاسین شریف وغیرہ پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے حاجات کے لیے دعا کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان والی لمبی زندگی، عافیت والی لمبی زندگی اور آپ محتاجی والی بلا اور آفات سے محفوظ زندگی سب کو عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔